نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ کہف آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے۔ وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال اور ٹھہرے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کس قدر بہترین دیکھنے والا ہے اور کس قدر بہترین سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں، اپنے امر میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ کے پروردگار کی جو کتاب بذریعہ وحی آپ کو دی گئی ہے، آپ تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہرگز آپ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ گزشتہ آیات میں اصحاب کہف کے حوالے سے کچھ تفصیلات آئی ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشادات فرمائے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک حصہ کہ اصحاب کہف کے قیام کا زمانہ کتنا رہا، اس غار میں کتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، کہ وہ غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے اور 9 سال اور ٹھہرے رہے۔ 9 سال انہوں نے زیادہ کیے، مطلب 309 سال وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اب یہ جو جملہ ہے 300 سال ٹھہرے رہے وَازْدَادُوا 9، اب اس کو ایک ہی جملے میں 309 کا عدد بیان کر کے کہا جا سکتا تھا، تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عیسوی سال جو شمسی سال ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 سال ہے، اور قمری سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 309 سال ہے، کیونکہ ہر ایک صدی کے اندر قمری سال جو 3 ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں عیسوی سال، شمسی سال 100 سال ہوں تو وہاں قمری طور پر 103 سال ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے 309 سال کا عرصہ اللہ رب العالمین نے اس طور پر ارشاد فرمایا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اب آیت کا یہ جو پہلا حصہ ہے کہ حبیب کریم آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے رہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب پیچھے ایک بات بیان کر دی گئی کہ 309 سال وہ ٹھہرے رہے، تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خوب علم ہے وہ کتنا ٹھہرے رہے؟ تو اسی وجہ سے بعض حضرات نے یہ ارشاد فرمایا، یہ پیچھے جملہ آیا تھا نا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعضوں نے کہا کہ وہ 3 ہے، چوتھا کتا ہے، بعضوں نے کہا 5 ہے، چھٹا کتا ہے۔ اسی کا یہ حصہ ہے کہ بعضوں نے اس کی جب مدت بیان کی تو یہ کہا 300 سال ہے، 9 سال ہے، 309 سال ہے۔ آپ فرما دیں اللہ اعلم بما لبثوا،
یعنی اس طور پر اس تفسیر کے مطابق پھر اللہ نے اس کو صراحتاً ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ کتنے سال ہے، بس یہ فرمایا لوگ یوں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے رہے۔ یہ پہلی تفسیر۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ 309 سال ٹھہرے رہے۔ ٹھیک ہے، جو اگلا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوب علم ہے وہ کتنا ٹھہرے رہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ اگر آپ کے پاس آ کر بحث کریں اور یہ کہ نہیں وہ اتنا عرصہ نہیں تھا، وہ اتنا عرصہ تھا، وہ تاریخی اعتبار سے بیان کریں، وہ اپنی سنی سنائی باتوں کو بیان کریں کہ ہم تو کیونکہ یہ سوال تو یہودیوں نے کلوا بھیجا تھا، انہوں نے ہو سکتا ہے سن رکھا ہو کچھ اور عادت اس حوالے سے، یا انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کچھ اور کہتے ہوئے پایا ہو، انہوں نے کچھ اور فگر یاد کر رکھا ہو، تو آپ ان سے بحث نہ کریں۔ آپ فرمائیں کہ اللہ اعلم بما، مجھے تو اللہ نے بتایا ہے کہ 309 سال، تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جان۔ اللہ اعلم بما لم یسب له غیب السماوات والارض۔ تو یہ دو تفسیریں اس مقام پر ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسرا حصہ ہے، شاہ فرمایا کہ آپ ان سے بحث و مباحثہ نہ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ عدد ہے، اتنا عرصہ ٹھہرے رہے، وہ نہیں مانتے تو اللہ اعلم بما لم، ان سے کہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور جو اللہ کا علم ہے وہ سب سے بہترین بدرجہ اتم اور کامل اور اکمل علم ہے، لہذا اس کے بقول اس کے فرمان کے مطابق ایسا ہی معاملہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے جتنے بھی پوشیدہ راز ہیں، جتنے بھی بھید ہیں، جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس علم ہے، لہو اسی کے پاس علم ہے، کسی اور کے پاس۔ مزید آگے وضاحت میں آ رہی ہے بات۔ اب سر بھی و اسمع، وہ کس قدر خوب دیکھنے والا ہے، کس قدر خوب سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے دیکھنے کی، جو سننے کی قوت ہے، فرمایا وہ اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر بہترین، کامل اور مکمل ہے کہ ہم تو دیکھنے میں اپنی آنکھوں کے محتاج ہیں، اسباب کے محتاج ہیں، پھر چیزوں کے وجود کے محتاج ہیں، پھر چیزوں کے وجود کے ساتھ ہم روشنی کے محتاج ہیں۔ چیز کا وجود بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، صرف روشنی نہ ہو تو چیز دکھائی نہیں دیتی، ٹکر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے دیکھنے کی، اس میں نہ تو آنکھوں کی ضرورت ہے، نہ اس میں چیز کی مادیت کی ضرورت ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اب صرف بھی یہ جملہ جو ہے یہ تعجب والا جملہ ہے، خوبصورتی والا جملہ ہے کہ کس قدر عظیم الشان وہ ذات ہے اور کیسی اس کی یہ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ اسمع، اور کس قدر خوب سننے والا ہے۔ ہم سننے میں بھی محتاج ہیں، کانوں کے محتاج ہیں، کانوں کے سماعتوں کے ٹھیک ہونے کے محتاج ہیں۔ پھر وہ جو آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، اس آواز کی خاص ایک حد بندی ہے، اس حد تک ہم سن کر سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، اس سے کم ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہے۔ اب صرف بھی اللہ تعالیٰ ان تمام پابندیوں سے آزاد ہے، وہ ہر طرح کی آواز جتنی بھی رفتار سے ہو، جتنی بھی پست ہو، جتنی بھی اونچی ہو، درخت ہو، وہ ہر آواز کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اب صرف بھی واسمع ما لهم من دونه من ولی، فرمایا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی حمایت کی بات کی ہے، کسی کی مدد کی اور توفیق کی بات کی ہے، تو وہاں پر ایک جملہ یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اور ایک آتا ہے وکیل، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیں، اسی کو بگڑی بنانے والا سمجھیں، اسی کو کام بنانے والا بنائیں۔ کارساز کا مطلب کام بنانے والا، تو فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنائیں، کارساز بنائیں۔ فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اگر لوگوں کو لگتا ہے کوئی اور حمایتی اور مددگار ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکموں میں، اپنی سلطنت میں، اپنی قدرت میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جو اس نے فیصلہ کر دیا، جو اس نے امر کر دیا، اب اس امر کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس امر میں کوئی آ کر اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اور میں حبیب کریم اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر کتاب کی صورت میں بھیجی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے رہیں۔ لا مبدل لکلماتی، ان تمام چیزوں میں، ان تمام باتوں میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ غیب کی بات کے فیصلے ہوں، وہ تقدیر کے فیصلے ہوں،
وہ اس طریقے سے غلبے کے فیصلے ہوں، وہ انسانوں کی اٹھانے کے فیصلے ہوں، ان کی موت کے فیصلے ہوں، ان کے رزق کے فیصلے ہوں، لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص پناہ حاصل کرنا چاہے گا، بچنا چاہے گا، تو اللہ کو چھوڑ کر آپ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر انسان بچ سکے اور یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنی غربت کو مٹا پاؤں گا، میں اپنی بیماریوں کو مٹا پاؤں گا، میں اپنے کام بنا لوں گا، میں اپنی اولاد کو سنوار لوں گا، میں اچھے رشتے کر لوں گا۔ لن تجد من دونہ ملتحدا، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تو پھر کوئی پناہ نہیں ہے، اور جب اللہ کی طرف سے پناہ ہی پناہ ہے تو پھر کوئی اس کو خراب کرنے والا، پریشان کرنے والا نہیں، اسے کام بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔